خاموش زمین، آسمان پر بوجھل بادل، اور ایک سوال جو صدیوں سے انسانیت کا پیچھا کر رہا ہے۔ اگر کوئی نبی 950 سال تک پکارے اور پھر بھی لوگ انکار کریں تو انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی صرف پانی رہتا ہے یا وہ اللہ کا فیصلہ بن جاتا ہے؟ یہ کہانی ہے اس نبی کی جس نے صبر کی انتہا قائم کی، اور اس سیلاب کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال کی دعوت اور عظیم طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا۔ وہ پہلے رسول تھے جنہیں ایک پوری قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت توحید سے ہٹ چکی تھی اور شرک نے جڑیں جما لی تھیں۔ یہ داستان صرف ایک سیلاب کی نہیں بلکہ صبر، دعوت، انکار اور اللہ کے حتمی فیصلے کی ہے۔ آج ہم اس واقعے کو قرآن اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں ایک دستاویزی انداز میں بیان کریں گے۔ رخ کی ابتدا۔ زمین پر وقت گزرا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نیک لوگ فوت ہوئے۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ابتدا میں ان کے مجسمے صرف یاد کے لیے بنائے گئے، لیکن وقت کے ساتھ یہ یاد عبادت میں بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ شرک عام ہو چکا تھا۔ اندھی تقلید، غرور اور دنیا کی محبت دلوں پر چھا چکی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بعثت۔ اسی تاریکی میں اللہ نے روشنی بھیجی۔ حضرت نوح علیہ السلام، سادہ لباس، پرسکون لہجہ، لیکن پیغام زلزلہ خیز۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام آسان تھا لیکن قبول کرنا مشکل، کیونکہ یہ اقتدار کو چیلنج کرتا تھا، روایتوں کو توڑتا تھا۔ دن اور رات کی دعوت۔ نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ قرآن بیان کرتا ہے، میں نے انہیں رات دن پکارا۔ وہ کبھی مجمع میں بولتے، کبھی تنہائی میں سمجھاتے، کبھی آہستہ، کبھی بلند آواز میں، کبھی وعدہ، کبھی تنبیہ۔ اللہ سے معافی مانگو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا۔ لیکن جواب؟ کانوں میں انگلیاں، کپڑوں سے منہ چھپانا، تکبر بھری ہنسی۔ قوم کا مذاق۔ سردار آگے بڑھے، کہنے لگے، یہ تو تم جیسا انسان ہے، ہم تمہیں برتری کیوں دیں؟ غریب لوگ ایمان لاتے، طاقتور لوگ انکار کرتے۔ نوح علیہ السلام کو کہا گیا، انہیں نکال دو یا ہم تمہیں نکال دیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ 950 سال، نہ دعوت رکی، نہ صبر ٹوٹا۔ دل توڑ دینے والا لمحہ۔ سال گزرتے گئے، بال سفید ہو گئے، اور ایک دن نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو پکارا لیکن وہ اور زیادہ بھاگے۔ یہ شکوہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اللہ کا جواب آیا، اب تمہاری قوم میں ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو آ چکے۔ یہ فیصلہ تھا۔ کشتی کا حکم۔ اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، خشک زمین، پہاڑوں سے دور۔ لوگ ہنستے تھے، بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، خشکی میں کشتی؟ لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہے۔ ہر کیل ایک گواہی تھی، ہر تختہ ایک انتباہ۔ تنبیہ۔ آخری بار نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، جب تنور سے پانی ابلے سمجھ جانا کہ فیصلہ آ گیا۔ ایمان والے جمع ہوئے، جانور جوڑوں کی صورت میں، اور پھر زمین نے کراہنا شروع کیا۔ عظیم طوفان۔ آسمان پھٹا، زمین ابل پڑی، پانی ہر طرف، پہاڑ غائب، گھر بہہ گئے۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا،
میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ایک موج آئی اور سب کچھ ختم۔ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر چل رہی تھی۔ یہ عذاب نہیں تھا، یہ عدل تھا۔ وفان تھما، کشتی جودی پہاڑ پر رکی، ایک نئی انسانیت کی شروعات۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، حق ہمیشہ اکثریت میں نہیں ہوتا، صبر کا پھل وقت لیتا ہے۔ اللہ کی تنبیہ کو ہلکا نہ سمجھو۔ آج بھی ہم سنتے ہیں یا کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ریفرنسز: القرآن الکریم، سورة النوح، سورة ہود، سورة المؤمنون، صحیح البخاری، صحیح مسلم، تاریخ الطبری، تفسیر ابن کثیر، ریاض الصالحین۔